بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اساتذہ کے بارے میں اور ان کی تنخواہوں کے بارے میں۔ یہاں پہ جو ہے آپ نئے بندے کا اندراج اس کو کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ اگر آپ آئیں تو یہاں سے اس والے بٹن پر بھی کلک کر کے آپ جو ہے وہ نیا ریکارڈ بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے تجرباتی سند یا جو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ جو ہے یہاں سے آٹومیٹکلی پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے اس کے عامل یا جو مدرس ہے یا جو بھی ہے اس کے کردار کے بارے میں ہوگا، اور کہ اس عرصے سے لے کے جو ہے اب تک اس نے ہمارے ادارے کو جو ہے وہ اس کی خدمت کی ہے، اور اس کی تصویر بھی اس میں آئیں گی۔ بعض علماء کرام صاحبان جو ہے وہ تصویر نہیں نکالنا چاہتے تو ان کی تصویر پھر نہیں آئے گی اس میں، لیکن یہ کہ یہ ایک ڈیجیٹل تصویر ہوتا ہے تو سسٹم پرپز کے لیے کہ آپ پرنٹ نہ نکالے تو چلے یہاں پہ پڑا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ اب دیکھیں، اب یہ فارمیٹ اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو ہم اس کو چینج کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے مدرسہ اعضاء آنے کی تاریخ اور یہاں پہ جو ہے چھوڑنے کی تاریخ، ابھی ہم نے اس کو ٹلنا اس لیے ہے کہ وہاں پہ ہم نے اس کو خارج نہیں کیا، تاریخ اخراج نہیں لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ آج کی ابھی والی تاریخ ہے، یہ آٹومیٹک آئے گی یہاں پہ ناظم تعلیمات یا محتمم، اس کا جو ہے وہ سگنیچر اور مہر دارالعلوم یہاں پہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں ڈیزائن میں ہم چینجز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو، لیکن یہ تو ہم نے ایسے ہی بنا دی ہے۔ اچھا اب جو ہے وہ آپ آ کے ان کی حاضری اور غیر حاضری کی بات کرتے ہیں، جس طرح کہ طلباء کی حاضری تھی، لیکن اساتذہ اور طلباء میں یہ فرق ہے کہ طلباء تو چلے چھٹیاں کر جاتے ہیں، اور جو مدرسین یا جو عاملین ہیں وہ چھٹی جو ہے اس طرح نہیں کرتے بوجہ اشد ضرورت کے، یا وہ کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی میں نے جو ہے وہ یہ کوشش کی ہے کہ اس کا سسٹم الگ سے رہے۔ غیر حاضری ان کی اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ آ کے ہر دن کی جو ہے وہ ان کی حاضری لگائے، اور اگر غیر حاضر ہے تو اس کو غیر حاضر کرے۔ اس کے لیے میں نے کچھ الگ ہی سسٹم رکھا ہے۔ اگر ان کی صرف جو ہے وہ حاضری تو بالکل ریکارڈ نہیں ہوگی، ان کی صرف غیر حاضری ریکارڈ ہوگی، اور اس میں میں نے کچھ الگ سی چیزیں رکھی ہیں۔ شاید آپ کو یہ پسند آئے تو ٹھیک ہے، پسند نہ آئے تو آپ بتا رہے ہیں، ہم وہ طلباء کے لیے جس طرح کیا تھا اسی طرح کا سسٹم یہاں پہ بھی بنا دیں گے۔ اچھا فرض کرے ایک بندہ جو ہے وہ غیر حاضر ہے، ٹھیک ہے، تو آج آپ نے اس کی غیر حاضری لگانی ہے، تو یہاں سے آپ نیویگیٹ کر کے، یہ مولانا الف بے جیم ہے، یہاں سے آ کے آپ دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر وہ جا کے ان کی غیر حاضری لگا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اسٹیٹس 1 اسٹیٹس 2 یہ میں نے رکھی ہے، یہاں پہ دیکھیں فل ڈے، ہاف ڈے، آدھے دن گئے ہیں، آئے تھے، بیچ میں چلے گئے، یا صبح سے نہیں آئے۔ آپ یہاں سے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، کیٹیگری کا نام جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسٹیٹس 2 کہ آپ نے اس کو رخصت دی ہے، ایکسکیوزڈ ہے یا ان ایکسکیوزڈ ہے، رخصتی یا غیر رخصتی، ٹھیک ہے۔ تو فرض کرے اس کی ہم نے جو ہے وہ ہاف ڈے کر دی ہے کہ یہ آئے تھے لیکن بیچ میں چلے گئے، اور ایکسکیوزڈ ہے، ناظم تعلیمات یا ان سے اجازت لے کے گئے ہیں، تو یہاں پہ اس کی ہم غیر حاضری کو ریکارڈ کریں گے، اور ساتھ میں مختصر سا نوٹ جو بھی ہو ABC کہ بچہ بیمار تھا یا یہ وہ، تو وہ ہم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے میسیجنگ کا سسٹم نہیں رکھا، اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی رکھ دیں گے۔ اسی طرح اگر اس نے مثال کے طور پہ دوسری غیر حاضری کی ہے فل ڈے کی، اور وہ بھی ایکسکیوز کی ہے، تو چلے آپ اس کو جو ہے وہ اگلا تاریخ میں چلے دے دیتا ہوں اس کے لیے نوٹ۔ اسی طرح اگر اس نے دوسری غیر حاضری کی ہے، وہ ہاف ڈے ہے لیکن وہ ان ایکسکیوزڈ ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ تاریخ یہاں پہ رکھ دیں۔ اسی طرح ایک میں اور فل ڈے ایڈ کر دیتا ہوں، فل ڈے میں بھی ایکسکیوز رکھ دیتا ہوں، اور ان ایکسکیوز رکھ دیتا ہوں۔ یہ دو والی جو ہے ایکسکیوزڈ ہو گئی، یہ ان ایکسکیوزڈ ہو گئی۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ لیں ان کا جو ہے وہ ریکارڈ بنتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ تمام سٹاف ممبرز جتنے بھی ہیں ان کی غیر حاضریاں پرنٹ کرنا چاہے تو یہ بٹن ہے، اگر صرف اس مولانا الف بے جیم کی پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا بٹن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تو چلے میں نے اردو میں نام نہیں دیا، لیکن شاید آپ کو یہ سمجھ آ جائے۔ اچھا تو یہ اس کی غیر حاضری اس طرح سے پرنٹ ہوگی کہ یہ فل ڈے اس نے لیو کی تھی، این ایکسکیوز تھا اس تاریخ کو، اور یہ اس کے ساتھ نوٹ۔ یہاں پہ پھر آ کے اس کی ٹوٹل غیر حاضریاں کتنی ہو گئی، وہ 4 ہے، تو یہاں پہ 4 جو ہے وہ ٹوٹل میں آئے گا کہ اس بندے کی جو ہے وہ اتنی غیر حاضریاں ہیں، ٹھیک ہے۔
یہاں پہ اس کا آئی ڈی نمبر آئے گا، آئی ڈی نمبر 1۔ پرنٹ میں اس کا نام اس لیے نہیں لایا کہ شاید پرنٹ کسی اور کو دکھ جائے، یا جو نہیں چاہتا کہ کسی استاد کی جو غیر حاضریہ وہ دوسرے کے اوپر آیا ہوں، تو میں نے صرف آئی ڈی نمبر 1 لکھ دیا ہے۔ آئی ڈی سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کون سا اسٹاف ممبر ہے، چونکہ آپ کے پاس یہاں پہ آئی ڈی کے ساتھ نام بھی ہے۔ اگر سیٹنگ میں کوئی آپ کو چینجز چاہیے تو چلو آپ بتا کے ہم کر دیں گے انشاءاللہ۔ ان کی مختصر معلومات جس طرح کے طلباء کی جو یہ یہاں سے مختصر معلومات تھی، میرے خیال سے میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی، لیکن چلے دیکھتے ہیں ان کی مختصر معلومات۔ یہ میں نے ایسے ہی اپنی طرف سے بنا دیا ہے کہ شاید کسی کو ان کی ضرورت پڑ جائے، کوئی بندہ کہ آپ سے کہے کہ بھائی آپ اپنے اسٹاف ممبرز کے جو قوائب ہیں وہ ہمیں دے دے، تو یہاں پہ ان کا جنس اور مولانا علی بیجی میں اس کا نام، والدیت اور کوالیفیکیشن اور اس کا عہدہ کیا ہے، ڈیزگنیشن، اور کس تاریخ سے آپ نے ان کو ہائر کیا ہے، ہائرنگ ڈیٹ، اور اس کا NIC۔ اچھا، اس میں کچھ چینجز چاہیے تو بھی یہاں پہ اسی طرح طلباء کے لیے بھی ہے، طالبات کے لیے بھی ہے مختصر معلومات۔ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو کلاس وائز رکھا ہے، ایک کلاس کے بعد جب دوسری کلاس آئے گی، یہ دیکھیں اولا تحفیظ، اگر ہمارے پاس اتنے اسٹوڈنٹس ہیں تو اولا میں یہ ہے اور حفظ میں اتنے بندے ہیں، تو اولا میں یہ 2 بندے ہیں، اور ان کا ڈیٹ آف ایڈمیشن یہاں پہ آ گیا، اور ان کے آئی ڈی نمبر اور اس کے جنس اور اس کی عمر کیا ہے۔ وہاں پہ آپ نے صرف ڈیٹ لکھا تھا، ڈیٹ آف برتھ، یہاں سے سالوں میں اس کی عمر کو کیلکولیٹ کر کے میں نے رکھا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 25 سال ہے، اس کی 43 سال ہے، اس کی یہ وہ، تو آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی اگر آپ کو چینجز چاہیے تو ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہاں پہ عاملین کی مختصر جو معلومات ہے، اگر آپ اس کو کسی اور فارمیٹ میں اپنی مرضی کے مطابق وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایکسل میں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایکسپورٹ ٹو ایکسل کا بٹن رکھا ہے، آپ اس کو کلک کریں گے، اسی طرح طلباء کے لیے بھی آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ کس جگہ آپ نے اس فائل کو رکھنا ہے، یہ ایکسل فائل ہوگا، ٹھیک ہے، ایکسل ورک بک۔ تو مثال کے طور پہ یہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہاں پہ اس کا نام آ جائے گا، آپ کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں اور اوکے کر لیں، تو یہ ڈیسک ٹاپ پہ آ کے خود بخود جو ہے وہ اوپن بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اوپن نہ ہوا تو آپ آ کے ڈیسک ٹاپ میں آ کے آپ جو ہے اس کو یہاں سے جو ہے وہ آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ تقریباً طلباء کرام اور جو اساتذہ کرام ہیں ان کی زیادہ تر چیزیں وہ ہو چکی ہیں، صرف یہاں پہ شکایت بکس جو ہے وہ طلباء کے ساتھ متعلق ہے اور سابقہ طلباء، اس کو میں ڈسکس کر دیتا ہوں کہ شکایت بکس میں کیا ہے، کسی بندے کی شکایت آئی اور آپ نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے، تاکہ آپ کے لیے ریکارڈ کی نیت سے جو ہے آپ اس کو یہاں پہ رکھ لیں تاکہ دوبارہ کسی دن کام آئے۔ شکایت باکس میں آ کے آپ اس کو شکایت، مثال کے طور پہ طالب علم کا آئی ڈی نمبر 1 تھا، اس کو میں نے 1 کلک کیا یہاں پہ، اور جو ہی میں یہاں سے نکلا یا ٹیپ کا بٹن دبایا تو اس کا نام اور یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی آ گئی، اس کا پتہ، اس کا یہ وہ۔ اچھا، اب اس شکایت کنندہ یا تو وہ طالب علم بذات خود ہے، مثال کے طور پر اس میں بذات خود لکھ دیا، یا جو ہے وہ اس کا والد ہے، اس نے شکایت کی ہے، شکایت کی تاریخ ہے، اندراج کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لکھ لیں کہ مولانا علی بیجیم نے جو ہے وہ مولانا صاحب نے یا جو بھی ہے اس کا اندراج کیا ہے، اس کی تفصیل، اس کے اوپر شکایت کے اوپر آپ اس کو کلوز کریں گے، پھر دوبارہ آپ اس کو کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کلوز کر کے یہاں سے دوبارہ کھولیں گے تو وہ شکایت پڑی ہوگی، یہاں پہ آپ اس پر جو کارروائی کی جائے گی، جو شکایت ہوگی اس کے اوپر تو آپ وہ لکھیں گے۔ یہ سٹیٹس میں نے ایسے ہی رکھ دیا ہے، نارمل ہے یا الارمنگ ہے، کوئی سیریس چیز ہے یا بالکل 0 لیول کی ہے، میں نے O لیول اس میں رکھ دیا ہے۔ تو ان کیٹیگریز کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کس قسم کی شکایت ہے، اس کو زیادہ آپ ویلیو دیتے ہیں یا اس کو کم آپ درجہ دیتے ہیں وہ۔ اچھا، کس تاریخ کو اس پہ کارروائی ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ جو کیا نکلا وہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، اور شکایت کی کاپی جو ہے وہ شکایت کنندہ کو ارسال کر دی گئی، اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ ریکارڈ ہوگا کہ جو ہے اس کو ہم پرنٹ کر کے دیں گے۔ اطمینان یہ خود ہی آپ لکھ سکتے ہیں پیرنٹس کو یا جو بھی ہے ان کو مطمئن کرنے کے لیے، یہاں پہ 60 لکھ دیں، 100 لکھ دیں، 90% لکھ دیں کہ ہم مطمئن ہیں شکایت کا ازالہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے تو پرنٹ میں جو ہے یہ خوبصورت طریقے سے تصویر کے ساتھ جس طالب علم کی شکایت ہے وہ آپ کو پرنٹ کی صورت میں مل جائے گی، اور آپ اس کو پرنٹ کر کے اس کے والدین یا جو بھی شکایت کنندہ ہے اس کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں۔